السلام علیکم دوستوں، میرے آپ سے خیریت سے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہے ہیں اور آج ہم پڑھیں حدیث نمبر 259 اور 60۔ اس بیان میں کہ غسل جنابت کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ عمر بن حفص نے غیاث نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اعمش نے کہا، مجھ سے سالم نے قریب کے واسطے سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہا ہم سے میمونہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ نے پانی سے بائیں پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ کو رومال دیا گیا لیکن آپ نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا۔ ہاتھوں پر مٹی ملنا۔ حدیث نمبر 260۔ عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، سالم بن ابی الجعد کے واسطے سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تو پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر ہاتھ کو دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا، اور جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہو گئے تو دونوں پاؤں دھوئے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی کتابوں کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔